سسٹم کو ختم کرنے کے لیے کیڑے نے جنم لیا تھا، وہ تبدیلی کا کیڑا جس کو کہا جاتا ہے، وہ جو ہے نا وہ کیڑا کہاں سے اس نے جنم لیا اور اب اس کی کیا حالت ہے؟ دیکھیں ابھی زندہ ہے؟ یقیناً وہ تو زندہ ہی رہنا ہے، وہ کم ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، ختم تو نہیں ہو سکتا۔ گزارش صرف اتنی ہے بھی کسی طرح بھی مجھے بطور ایک سیاسی کارکن اس چیز کا نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائے۔ میں صرف کہتا ہوں کہ یہ جو تجربے کیے جاتے ہیں ہر 10 سال 15 سال کے بعد، وہ کبھی کنونشن لیگ کی صورت میں، کبھی کیو لیگ کی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، یہ تجربات نہیں ہونے چاہیے۔ اگر کوئی پولیٹیکلی آتا ہے، اپنی سٹرگل کے ساتھ آتا ہے، تو وہ اس کا راستہ نہیں روکنا چاہیے۔ لیکن یہ جو بنا دیے جاتے ہیں نا، یہ جن کو یہ جمہوری بنایا جاتا ہے، وہ جمہوری نہیں بنتے، جمہورے بن جاتے ہیں اور پھر وہ قابو نہیں آتے۔ اگر کوئی ایک پروسیس کے ذریعے آیا ہو تو وہ ٹھیک ہے، اس کی سیاسی جدوجہد ہے، وہ اس کا وجود رہنا چاہیے۔ کاف لیگ کی سیاست کو شاہ جی کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ ایک طرف جو ہے وہ پی ڈی ایم اتحاد ہوا، رات کو وہ چوری پرویز لائی جو ہیں وہ مٹھائی کھلا رہے ہیں، زرداری صاحب کو بھی، شہباز شریف کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور اگلے دن اچانک غائب ہو جاتے ہیں اور کاف لیگ کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں اور چوری پرویز لائی کے اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، چوری پرویز الہی صاحب بڑے وزادار انسان تھے، بڑے ملنسار، وزاداری، عزت احترام چودھری صاحب بہت زیادہ کرتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ان کا فیصلہ تھا کہ رات کو مٹھائیاں کھا کے بانٹ کے اور صبح کہیں اور چلے جانا، یہ ان کا اپنا فیصلہ نہیں تھا، یہ فیصلہ کہیں اور سے آیا تھا جو کہ ان کی اپنی شناخت لے ڈوبا۔ آج وہ تحریک انصاف کا حصہ ہیں، آج وہ کسی سیاسی جماعت کا ہیڈ نہیں ہے۔ اس وقت وہ کیو لیگ کو ہیڈ کرتے تھے، آج وہ ایک سیاسی جماعت کا حصہ ہیں، میری طرح ہی ان کی بھی حیثیت ہے، کارکن ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنی شناخت کھو بیٹھے ہیں۔ چوری شجاعت حسین کا فیصلہ درست تھا؟ چوری شجاعت صاحب سے میرا کوئی اتنا انٹریکشن نہیں رہا کبھی بھی، عزت احترام ہے ان کا، وہ بزرگ سیاستدان ہیں اور قابل احترام ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے یا بچی کچی کاف لیگ کو اکٹھا کر کے اور وہ اپنا عزت سے ٹائم گزار رہے ہیں۔ جب آپ کو یہ اطلاع ملی کہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ آئندہ سیاست مسلم لیگ نون کے کسی اتحاد کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ خبر آپ کے لیے کس طرح کی خبر تھی؟ دیکھیں، یقیناً ایسی جو چیزیں ہیں وہ مجبوری سے ہی ہوتی ہیں، کوئی وہ خوشی کے ساتھ ایسے اتحاد نہیں بنتے۔ جس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اس پی ڈی ایم کا حصہ بنی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی خوشی نہیں تھی، مجبوری تھی اور آپشن کوئی نہیں تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو مجبوراً اس اتحاد کا حصہ بننا پڑا، جو ریاست کے لیے تو فائدہ مند تھا لیکن ایک سیاسی جماعت کے لیے وہ نقصان دہ تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں کافی نقصان برداشت کیا لیکن ریاست بچائی۔ شاہ جی، یہ کس طرح کا الائنس ہے کہ آپ جو ہے وہ الائی بھی ہیں، نہ وفاق میں آپ نے منسٹریز لینی ہے، نہ صوبے میں منسٹریز لینی ہے، یعنی کہ اس طرح کیا آپ کا ووٹر یہ مان لے گا کہ نہیں آپ کے پاس تو وزارتیں نہیں تھیں اور آپ حصہ بھی ہیں؟ دیکھیں، اگر اس کو اس نظر سے آپ دیکھتے رہیں گے کہ شاید ہم نے اپنی سیاست بچانے کے لیے یہ وزارتیں نہیں لی کہ کل کو ہم کہہ سکیں جی کہ ہم وزارت کا حصہ نہیں، ہم حکومت کا حصہ نہیں تھے، ہم نے کوئی وزارتیں نہیں لی، ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں تھے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آج ریاست کو ضرورت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، جو ریاست پہ حملے ہو رہے تھے، ایسی کافی چیزیں تھیں جن کے لیے پارلیمان کا وجود میں آنا ضروری تھا، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں اپنا رول پلے کیا کہ بجائے بند گلی میں جانے کے ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، ہم آپ کو آپ کی حکومت کھڑی کرتے ہیں، اور آپ کو بغیر کسی بلیک میلنگ کے، آپ کو بغیر کسی تنگ کیے ہم کہیں گے کہ آپ اپنی پالیسیز بنائیں، آپ ملک کو لے کے آگے چلیں، ان بحرانوں سے نکالیں، ان چیلنجز میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی پالیسی میکنگ میں بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور ہم برڈن شیئرنگ کر رہے ہیں۔ چلے جب بات کرتے ہیں بلاول بھٹو کی، آپ مڈ ٹرم الیکشنز دیکھتے ہیں اور آپ کو کیا لگتے ہیں
کہ اگلا وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے؟ مریم نواز ہو سکتی ہے یا بلاول بھٹو؟ دیکھیں مڈ ٹرم تو مجھے نہیں ہوتے نظر آ رہے، الیکشن تو مڈ ٹرم نہیں ہوں گے، وزیر اعظم آنے والا انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو زرداری ہوں گے۔ اور آئینی ترمیم اگر ہو جائے پھر بھی آپ کو مڈ ٹرم الیکشنز کی ایکسپیکٹیشنز نہیں؟ مڈ ٹرم الیکشنز کا اور آئینی ترامیم کا کوئی ایسا چکر نہیں ہے کہ وہ اس لیے کیے جا رہی ہیں۔ دیکھیں آئینی ترامیم کو ایک پراپوگنڈے کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی پرسن اسپیسیفک کو جو ہے یہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ اپنے سی او ڈی کے اندر بھی، جس میں پی ایم ایل این بھی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھی، اور دیگر بعد میں جو جماعتیں ملی اس میں عمران خان صاحب بھی تھے، ان کے بھی سائن ہیں، لیکن وہ پہلی سٹیج پہ نہیں تھے، سیکنڈ فیز میں وہ تھے۔ تو یہ چیزیں تو قائد اعظم کا ویژن بھی یہی تھا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن بھی یہی تھا، شہید محترمہ کا بھی یہی تھا۔ تو کون سا پیپلز پارٹی نے غلط کر لیا ہے کہ یار ہمیں انصاف ملتا ہے، ہم جو وکٹم ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا عدالتی قتل کیا گیا اور اس کا ہمیں ادھورا انصاف 45 سال کے بعد ملا۔ آج 60,000 سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں، جن کی سنوائی کوئی نہیں ہے۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے کافی ملاقاتیں بلاول صاحب کی بھی ہوئیں، آپ کی قیادت کی بھی ہوئیں، اور حالیہ ایک جو جوائنٹ میٹنگ ہوئی ہے جس میں مسلم لیگ نون بھی تھی، تو اس سے کافی حوصلہ افزا خبریں آ رہی ہیں۔ تو آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ آئینی ترمیم ہو جائے گی اور کب ہوگی؟ یہ 25 سے پہلے ٹیبل ہو جائے گی؟ دیکھیں 25 جو ہے نا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 25 سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم ہونی چاہیے، ترامیم ہونی چاہیے، وہ 26 کو بھی ہو جائیں، وہ 24 کو ہو جائیں، میٹر نہیں کرتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی بڑا واضح کہہ چکی ہے کہ ہم کسی فرد واحد کو فائدہ یا نقصان دینے کے لیے یہ نہیں کر رہے۔ ہمارے لیے منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ انتہائی قابل احترام جج ہیں، اور ہمیں ججوں سے کبھی خوف نہیں ہوا۔ لیکن نون لیگ تو میری عرض سنیں نا، یہ ہم نے کبھی جج نہیں کھیلا۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ عدلیہ کا احترام کرتی ہے، ہمارے لیے تمام جو جج صاحبان ہیں وہ قابل احترام ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں، بے نظیر شہید کا جو کیس ہے، مقدمے ہیں کورٹس میں پینڈنگ پڑے ہیں۔ اب جو قیادتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ تو جی زیادتی ہو رہی ہے، یہ آئینی عدالتیں علیحدہ بنانے کی بات کر رہے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ بھائی ہمارے مرے ہوئے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے کہ بی بی شہید کا کیس آج بھی 13-14 سال سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے، اس پہ کوئی فیصلہ نہیں آ رہا۔ ہم جانتے ہیں نا کہ کتنی تکلیف ہے۔ ان کی شہادت کے بعد 5 سال ملک میں آپ کی حکومت رہی، تو اس وقت پھر ترامیم آپ کو کرنی چاہیے، ریفارمز لانی چاہیے تھی۔ دیکھیں نعیم صاحب، ہم جتنا کچھ کر سکتے تھے 2008 سے 13 تک، ہم نے جنرل ضیاء الحق کا بگاڑا ہوا آئین، جنرل مشرف کا بگڑی ہوئی جو صورتحال ہمیں ملی تھی، ہم نے جتنی کنسنسس پیدا کر سکتے تھے۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ ہم آئین کو متنازع نہ بنائیں، یہ متفقہ ہی رہنا چاہیے، اور ہم نے وہ 2008 سے 13 میں ثابت کیا کہ ہمارا آئین متفقہ ہے اور متفقہ بحال ہوا ہے۔ آج بھی ہماری یہ کوشش ہے کہ جو آئینی ترامیم ہوں یہ متفقہ ہوں۔